میں نے مضبوطی سے کٹہرے کے اسٹینڈ کو پکڑ رکھا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ مجھ سے جو سوال پوچھے جا رہے تھے میں ان کا جواب ہاں میں بھی دینا چاہتی تھی، لیکن میرے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میرا شوہر میرے سامنے کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی آنکھوں میں بھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایسا منظر سامنے آیا کہ سارے لوگ حیران رہ گئے۔ عدالت کھڑی ہو گئی اور انہوں نے ہمارے حق میں تالیاں بجانی شروع کر دی، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی نے ایک نئی مثال قائم کر دی تھی۔ میرا نام سبیہ ہے۔ ہم دونوں کی شادی ہمارے والدین کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ میں خوبصورت اور حسین تھی اور ممتاز بھی صحیح معنوں میں ایک خوبصورت مرد تھے۔ ہم دونوں کی جوڑی اچھی لگتی تھی۔ ویسے تو میں اس شادی سے خوش تھی، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ ممتاز کے گھر والے، جو کہ میرے سسرال والے تھے، وہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کے مالک تھے۔ ان کو میاں بیوی کا ایک دوسرے کے پاس کھڑا ہونا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے ممتاز نے کہا کہ اس کمرے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی رہیں گے کہ جیسے ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی ہے، لیکن اس کمرے کے باہر ہمیں دوسروں کے ساتھ ایسے پیش آنا ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ عجیب تو ہے، لیکن انہیں اسی طرح رہنا ہوگا۔ یہ جوائنٹ فیملی ہے اور فی الحال میں یہاں سے نکل نہیں سکتا، پر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی تمہیں یہاں نہیں رکھوں گا، کیونکہ میرے سامنے میرے بھائی کی مثال ہے۔ میں نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے شوہر کا ایک بڑا بھائی بھی ہے، لیکن وہ لوگ ان سے الگ رہتے تھے۔ وہ لوگ شادی میں بھی نہیں آئے تھے۔ شاید ان کا بڑا بھائی نکاح کے وقت بیٹھا تھا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی بھی نہیں آئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، بس تم اسی طرح سے پیش آنا جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ سب کے سامنے میرا نام نہیں لینا، مجھے پکارنا نہیں اور مجھ سے بات تک کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا یا میرے ساتھ بیٹھنے کی۔ تم ایسے پیش آنا جیسے میں تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوں۔ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ کسی اور گھر میں آتی ہے تو اس کے لیے بہت ساری باتیں الگ ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ تو یہ تھا کہ مجھے واقعی میں ایک ایسی بات بتا دی گئی تھی جو بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ میری ساس اور سسر نے اس گھر کو پوری طرح اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ اصول، ضوابط، کچھ قانون بنا رکھے تھے اور ان کے اوپر وہ عمل کرواتے تھے۔ اس گھر میں میری ایک اور دیورانی بھی رہتی تھی۔ اس کی شادی بھی میرے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ ہم دونوں اس گھر کی نئی بہویں تھیں۔ وہ جب اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی شکل بھی میری ہی طرح لگ رہی تھی۔ شاید اسے بھی اس کے شوہر نے یہ سب کچھ سمجھایا تھا، لیکن ان دونوں کی تو بچپن میں ہی بات طے ہو چکی تھی۔ وہ اسی خاندان کی تھی، جبکہ میں اس خاندان سے باہر کی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے پاس آئے گی، مجھ سے کوئی بات کرے گی، ہم دونوں مل جائیں گے، کیونکہ آج ہم نے کھانا بنانا تھا، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور وہ سیدھی وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی چلی گئی۔ ہم لوگ کچن میں بھیج دیے گئے اور میری ساس نے کہا کہ تم دونوں نے کچھ میٹھا بنانا ہے۔ میری ساس نے اسے حلوہ بنانے کا کہہ دیا اور مجھے کھیر بنانے کے لیے کہہ دیا۔ مجھے کھیر بنانا نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی، کیونکہ میں نے شادی سے پہلے کبھی کھیر نہیں بنائی تھی۔ کھیر بنا کے جب میں نے اپنے ساس سسر کے آگے پیش کی تو کھیر کھا کے ان کے منہ ہی بن گئے تھے، جس کی وجہ سے میرا موڈ بھی خراب ہو گیا تھا۔ پر میرا شوہر میرے لیے بہت ساری مٹھائی لے کے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں پسند ہے نا، لیکن گھر میں باہر کی کوئی چیز نہیں آتی، اس لیے کسی کو پتہ نہ لگنے دینا اور اس کا شاپر بھی کوڑے میں مت پھینکنا۔ امی کبھی کبھار کوڑے کو بھی چیک کر لیتی ہیں۔ اس کا شاپر اپنے پاس ہی رکھنا، جب اپنے گھر جا رہی ہوگی تو وہاں جا کے کوڑے میں پھینک دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگا کہ اس گھر میں باہر آنا جانا بھی منع تھا، صرف اپنے میکے جا سکتے تھے، وہ بھی 3 مہینے کے بعد، یا اگر کوئی مشکل ہو تو یہ لوگ بھیج دیتے تھے، اور میکے میں رات رہنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور وہاں چھوڑنے کے لیے نہ تو شوہر جاتا تھا اور نہ ہی لینے کے لیے۔ ان لوگوں کو خود ہی کوئی کام ہو تو وہ آ کے لے جائیں، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ تو بہت ساری سختیاں تھیں۔ میں جب اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو میں نے ان کو مختصر سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے کہاں بھیج دیا۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ ہمیں کیا پتا، ہم نے تو اس کی شرافت اور ان کی امیری دیکھی تھی۔ یہ لوگ امیر تھے، ان کا گھر اپنا تھا
اور ہم نے جب پتہ کروایا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت شریف لوگ ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی عجیب سی بات یا خبر منسوب نہیں ہے۔ بس میری زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ اس کے علاوہ یہ لوگ گھر میں ڈش، ٹی وی یا کمپیوٹر رکھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اگر آپ نے اپنا پرسنل موبائل رکھنا ہوا ہو تو بھی آپ باہر استعمال نہیں کر سکتے، یعنی اپنے کمرے سے باہر سب کے سامنے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم نے موبائل رکھا ہے، میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن تم سب کے سامنے استعمال نہیں کرنا اور پورا دن اس کو سائلنٹ پہ ہی لگا کے رکھنا، اور اگر امی سے بات کرو تو نیچی آواز میں اپنے کمرے کے اندر ہی کرنا۔ میری دوسری دیورانی نے تو موبائل بھی نہیں رکھا ہوا تھا، اس نے استعمال کرنا چاہا، ان لوگوں نے منع کر دیا، اس کے بعد اس نے رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے یہ پابندیاں کچھ عجیب سی لگ رہی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ مجھے یہ سب کچھ زیادہ ہی عجیب لگ رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے شوہر سے شکایت شروع کر دی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے ماں باپ نے اپنی زندگی جی لی ہے، اب وہ ہمارے اوپر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، اس طرح تو ہم گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہماری محبت کی شادی نہیں ہوئی، جو میں نے تم سے پہلے جھوٹ بولا کہ میرے ماں باپ تو بہت اچھے ہیں، یہاں پہ ایسی طرح ہوتا ہے، اور تمہارے ماں باپ کو یہ باتیں بتا دی گئی تھی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ساتھ رہنے پہ ہی پتہ چلتی ہیں۔ مجھے معاف کر دو، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ ہماری شادی کا شروع کا عرصہ گزر چکا تھا، جس میں دلہن کو شہزادی بنا کے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد تو وہ نوکرانی ہی بن جاتی ہے، اور ہم دونوں بہوؤں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں بہت تھک جاتی تھی، مجھے غصہ آتا تھا، میں چڑچڑی ہو گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے بڑے بھائی کی بیوی کہاں رہتی ہے؟ وہ نہ ملنے آتی ہے اور نہ اس کا کوئی ذکر کرتا ہے۔ تو میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اسی گھر میں اسی طرح شادی کر کے آئی تھی جیسے تم آئی ہو، وہ میری ماں کی پسند سے آئی تھی، وہ بہت اچھی تھی، وہ سب کا خیال رکھتی تھی، سارے کام کرتی تھی۔ ایک دو سال اسی طرح ہنسی خوشی گزر گئے تھے، پھر ان کی اولاد ہوئی تو اللہ نے انہیں دو جڑواں بچوں سے نواز دیا۔ دو جڑواں بچوں کو سنبھالنا ہی ایک بہت بڑا کام تھا، اس لیے وہ گھر کی طرف کم ہی دھیان دینے لگی تھی۔ امی کو یہ بات بری لگنے لگی، ان دونوں کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہونے لگے۔ میرے بھائی پہ پریشر بڑھا تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کے یہاں سے چلے گیا۔ تب سے انہوں نے اس کے ساتھ جینا مرنا ختم کر دیا ہے۔ میرے بھائی کو میرے بابا تک نہیں بلاتے، سلام نہیں کرتے، فون کرتا ہے وہ تو وہ جواب نہیں دیتے۔ اس کی بیوی سے کوئی تعلق رکھنا تو دور کی بات ہے، وہ میرے بھائی سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ وہ جو نکاح میں آ کے بیٹھا تھا نا، وہ صرف میری وجہ سے کہ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، اسی لیے، ورنہ بابا نے تو ان کی طرف دیکھا تک نہیں تھا اور نہ ہی امی نے۔ میں نے کہا کہ ہاں، ہم نے بھی جب پوچھا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے دو بیٹے ہیں، جبکہ یہ تو ان کا حق تھا، اگر وہ الگ ہو گئے تو اس میں کیا برا ہے؟ جب گھر میں ایک ساتھ گزارا نہیں ہو رہا تو الگ ہو جانے میں بہتری ہوتی ہے۔ اگر ہم کل کو الگ ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمارے ساتھ بھی جینا مرنا ختم کر دیں گے؟ میرے شوہر نے کہا ہاں، اسی لیے ہم الگ نہیں ہوں گے، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جیسے جیسے شادی کے دن گزر رہے تھے، میرے شوہر کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ شروع میں تو ایسا لگتا تھا جیسے ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اب وہ محبت مدھم پڑنے لگی تھی۔ وہ اکثر باتوں پہ مجھے ڈانٹ دیتے اور ہمیشہ مجھے ہی گزارا کرنے کا کہتا کہ تم چپ ہو جاؤ، تم کچھ نہ بولا کرو۔ میری دیورانی میری ساس کی بڑی چہیتی تھی، ان کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی، لیکن وہ میری ہر بات پہ نقص نکالتی تھی، میرے بنائے ہوئے کھانے کو برا کہتی تھی کہ تم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا۔ ابھی تک میں نے اپنی ساس سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، ایک نہ ایک دن انسان پھٹ ہی پڑتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا کہ آپ نا انصافی کرتی ہیں، آپ فرزانہ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی ہیں، جبکہ میرے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ آپ کی خاندان کی ہے اور میں پرائی ہوں۔ میں تو ساری زندگی کچھ بھی کر لوں پر پرائی ہی رہوں گی۔ بس میں نے یہی الفاظ بولے تھے کہ میری ساس نے میرے شوہر کے نہ جانے کیسے کان بھرے کہ جب وہ کمرے میں آیا تو مجھ سے لڑائی جھگڑے کرنے لگا اور اس نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ شوہر کا ہاتھ چھوٹ جائے تو پھر رکتا نہیں ہے۔ شوہر نے بعد میں مجھ سے معافی بھی مانگی، لیکن اب جب بھی ہماری لڑائی ہوتی اس کا ہاتھ اٹھ جاتا تھا، اور ہماری لڑائی گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات پہ ہی ہو رہی تھی۔
اس گھر کی ناانصافیوں اور پابندیوں سے میں بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ اللہ نے ابھی تک اولاد سے بھی نہیں نوازا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں، ٹینشن لیتی ہیں، اسی لیے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور میں واقعی بہت پریشان تھی۔ میری زندگی سے ساری خوشی اچانک سے غائب ہو گئی تھی۔ بس شادی کے شروع کا 1 مہینہ ہی خوبصورت تھا۔ اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کچھ عذاب بھگت رہی ہوں اور پتہ نہیں یہ سزا کب ختم ہوگی۔ اپنے شوہر سے کھل کے کوئی بات نہیں کر پاتی تھی۔ اگر دل کی بات بھی کرتی تو وہ اس کو بھی لڑائی کرنے کا موضوع بنا لیتا اور اسی دن ہماری لڑائی ہو جاتی، اور پھر 3 سے 4 دن تک ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ میری ساس نے میرے خلاف محاذ کھول دیا تھا۔ ان کی پوزیشن پہلے ہی مضبوط تھی، جبکہ پورے گھر پہ ان کا راج چلتا تھا۔ میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے میں نے جنگل میں رہ کے شیر سے بیل پال لیا ہو، لیکن میں بھی تنگ آ گئی تھی۔ میرا شوہر مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا، میرے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا، میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن اسی طرح ہماری کسی بات پہ لڑائی ہو گئی۔ میرے شوہر نے اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ ویسے تو وہ کہتا تھا کہ کمرے سے باہر کوئی آواز نہیں جائے، لیکن لڑائی کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی اور وہ اپنی آواز آہستہ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا سر ٹیبل سے ٹکرا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں پورے 10 گھنٹے تک بے ہوش رہی اور کسی کو بھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں کمرے میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں۔ 10 گھنٹے کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا اور مجھے دیکھا کہ میں زمین پہ پڑی ہوں تو وہ بھی یہی سمجھنے لگا کہ میں سو رہی ہوں، کیونکہ میں قالین کے اوپر ہی پڑی تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے 1-2 گھنٹے تک چیک نہیں کیا کہ زندہ ہوں یا مر گئی ہوں، بس یہی کہتا رہا کہ اٹھو میرے لیے کھانا لگاؤ، رات ہو گئی ہے۔ جب میں نے جواب نہیں دیا تو غصے سے میری طرف آیا، اور جب اس نے مجھے اپنی طرف پلٹا تو میرے سر پہ زخم لگا ہوا تھا، اور پھر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا 10 گھنٹے سے بے ہوش تھی، کوما میں بھی جا سکتی تھی اور بہت سا خون بھی بہہ گیا ہے۔ اگر وقت پہ نہیں لاتے تو اور بھی برا ہو سکتا تھا۔ مجھے ہوش تو آ گیا تھا، لیکن میری آنکھوں میں شکایتیں تھیں۔ میں اپنے شوہر کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ انہی کی وجہ سے میری جان خطرے میں تھی۔ میں 10 گھنٹے تک بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ میں امید سے تھی، لیکن میرا حمل بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ شروع کے دن تھے۔ میرے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تھا۔ میرے چہرے پہ ٹانکے لگے تھے، جس کے نشان ساری زندگی جانے والے نہیں تھے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں بھی شرمندگی تھی، لیکن میں حیران تھی کہ جب وہ مجھے گھر میں لے کے آیا تو چوتھے دن ہی میرے شوہر نے پھر سے مجھ سے جھگڑا کیا اور پھر سے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس نے ایک پل کو بھی نہیں سوچا کہ میں پہلے ہی بیمار ہوں، مجھے ٹانکے لگے ہوئے ہیں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، لیکن اس نے میرا احساس نہیں کیا۔ جس رشتے میں احساس نہیں ہوتا وہ رشتہ بالکل ہی کھوکھلا ہوتا ہے، اور ایک کھوکھلے رشتے کو آپ ساری زندگی کیسے اٹھا کے چل سکتے ہیں؟ میں نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ میں ناراض ہو کے اپنے گھر چلی آئی اور میرے شوہر نے فون تک نہیں کیا۔ 3 مہینے تک میں اپنے گھر پہ ہی رہی۔ جب میری ساس نے فون کیا اور کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اسے گھر چھوڑ جائیں، اور اگر نہیں تو پھر آپ کی بیٹی کے ساتھ ہمارے بیٹے کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ میرے بابا نے کہا کہ میں اپنی بیٹی پہ طلاق کا دھبا نہیں لگنے دوں گا، اسی لیے ہم نے خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ تو مجھے میری جیٹھانی کی کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے، تمہارا شوہر ہمارے گھر آیا تھا، میرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا، وہ تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی امی کی باتوں میں آ گیا تھا اور میرا گھر برباد ہونے والا ہے، میری مدد کریں۔ میں نے کہا اگر احساس ہو ہی گیا ہے تو پھر سینہ ٹھوک کے اس احساس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ آپ میری بیوی سے بات کریں اور میں گھر آ جاؤں، کیونکہ میری جیٹھانی نے مجھے کہا تھا کہ تم گھر آ جاؤ، تمہارا شوہر بدل چکا ہے، اسے احساس ہو چکا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا یہ خیال تھا کہ وہ خود مجھے لینے کے لیے آئے، اور وہ نہیں آ رہا تھا، یعنی ابھی بھی اس کے اندر بزدلی تھی، اور ابھی بھی وہ ہمارے رشتے کو بچانے کے لیے تھوڑی سی ہمت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اب بات عدالت تک چلی گئی، جہاں پہ مجھ سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ میں خلا کیوں لینا چاہتی ہوں۔ بس مجھے ایک وجہ بتانی تھی۔ اگر میں یہ بھی کہہ دیتی کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں ہے تو خلا ہو جاتی۔ میرا شوہر میرے سامنے کھڑا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے
اور میری آنکھوں میں بھی۔ ہم شاید وہی سارے لمحات یاد کر رہے تھے جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے تھے۔ کس کی غلطی تھی کہ آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے تھے؟ یہ سب کچھ میری ساس کا کیا دھرا تھا۔ انہوں نے ہی اپنے بیٹے کا گھر برباد کیا تھا اور آج ہمارا رشتہ اس مقام پہ پہنچ گیا تھا۔ مجھ سے جج صاحب نے پوچھا، کیا آپ اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ میری آنکھوں سے آنسو ایسے گر رہے تھے جیسے کسی سیپ میں سے موتی انڈیلے جا رہے ہوں۔ میرا شوہر بھی رو رہا تھا، وہ بھی آج اپنے آنسو نہ روک پایا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور سر ہلا کے کہا کہ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ اسے ایسا کرتے ہوئے سب لوگوں نے دیکھا، اس کی ماں نے بھی۔ بس میرے لیے اس کا ایسا کرنا ہی کافی تھا کہ اس نے سب کے سامنے مجھ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، میں اسے چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ بس میں نے کہہ دیا، میں خلا نہیں چاہتی، اس آدمی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر فوراً میرے پاس آیا اور اس نے سب کے سامنے میرے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ میں بھی تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا اور ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ منظر جب میری ساس نے دیکھا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا ہم لوگ کہیں سے بھاگ کر آئے تھے؟ کیا وہ میرے شوہر نہیں تھے؟ اگر اس نے ہاتھ پکڑ کے یہ اظہار کر لیا کہ میں اس کی بیوی ہوں اور وہ ساری زندگی میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس میں کیا معیوب بات تھی؟ میں اپنے سسرال واپس نہیں گئی بلکہ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میرے شوہر نے میرا سارا سامان پیک کیا اور الگ سے گھر لے کے وہاں پہ سامان سیٹ کیا۔ اس کے بعد وہ مجھے لینے کے لیے آیا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ ہمارا گھر برباد کرنے میں میری ماں کا ہاتھ تھا۔ میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ مجھے تانے دیتی تھی، کہتی تھی کہ تم کس قسم کے مرد ہو، اپنی بیوی کو قابو میں رکھو، اس پہ روک جماؤ۔ لیکن شکر ہے کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکالا اور تم نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ آپ سب کو بھی میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا شادی کرتا ہے اور اس کی بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا بیٹا پرایا ہو گیا ہے۔ بس اس کی زندگی میں ایک نیا رشتہ آ گیا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ آپ کو دھتکارے گا نہیں، آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا۔ میری ساس کا پہلا بیٹا بھی اسی طرح ان کو چھوڑ کے چلا گیا تھا اور دوسرا بیٹا بھی۔ اب میری دیورانی اور دیور رہ گئے تھے اور سنا تھا کہ ان کے معاملات بھی آج کل خراب چل رہے ہیں اور وہ بھی الگ ہونے کی باتیں کر رہے تھے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جب سبھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا کریں اور محبت کا معاملہ رکھیں تو گھر بھی بچا رہے گا اور سب لوگ ہنسی خوشی ایک ہی گھر میں رہتے۔ اسی لیے تمام ایسی عورتیں جو ساس بننے جا رہی ہیں تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جو آپ کے گھر میں لڑکی بہو بن کر آ رہی ہے وہ بھی آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ اگر بہو کو بیٹی بنا لیا جائے اور بہو بیٹی بن جائے تو یہ زندگی جنت ہو جائے گی۔